انسانی ترقی اس وقت اپنے بام عروج پر ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان نے کارہائے نمایاں سر انجام نہ دیے ہوں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی ڈاکٹر منصور محی الدین نے ایک مریض کے اندر سے انسانی دل نکال کر خنزیر کا دل انتہائی کامیابی سے فٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر منصور محی الدین نے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کراچی سے گریجویشن مکمل کی تھی اور اب وہ امریکی ریاست بالٹیمور میں طبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ نے کہا ہے کہ اس مریض میں خنزیر کا دل لگانے سے خنزیر کے دل کو پہلے جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد اسے انسان کے اندر فٹ کیا گیا۔ یہ مریض اب تک زندہ ہے اور اس کے آپریشن کو 3 دن گزر گئے ہیں۔ اگر خنزیر کے دل کے جینز کو تبدیل نہ کیا جاتا تو یہ کارنامہ ممکن نہ تھا۔ پہلے یہ خیال تھا کہ بندر شاید انسان کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس سے پہلے انسانوں میں تجرباتی طور پر زیادہ تر بندروں کے دل فٹ کیے جاتے تھے، لیکن وہ انسان کے اندر گھبراہٹ کا باعث بنتے تھے، اس لیے بندروں کو ترک کر کے اب سور کے دل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب خنزیر کی عمر محض چند مہینے ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل کا سائز انسان کے دل کے سائز کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے جانوروں پر تجربات کیے اور خنزیر کے چند مہینوں کے دل کو انسانی دل کے قریب تر پایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مریض کی حالت تسلی بخش ہے۔ مریض ڈیوڈ بینیٹ امریکی ریاست بالٹیمور کا رہنے والا ہے۔ بالٹیمور ہی کے ایک ہسپتال میں یہ مشکل ترین آپریشن کیا گیا۔ یہ 7 گھنٹے طویل آپریشن تھا۔ ڈیوڈ بینیٹ کے سینے میں سور کا دل فٹ کرنے سے پہلے خنزیر کے دل کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹرانسپلانٹ کے بعد مسٹر ڈیوڈ بینیٹ کتنے دن زندہ رہتے ہیں۔ ابھی تو آپریشن کو محض 3 دن ہوئے ہیں اور مسٹر بینیٹ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ آپریشن کے بعد ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی، یا تو میں موت کا راستہ اختیار کر لیتا یا پھر سور کا دل ٹرانسپلانٹ کروا لیتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک اندھیرے میں چلایا ہوا ایک تیر ہے، مگر میں زندہ رہنے کے لیے اس ٹرانسپلانٹ پر مجبور تھا۔ مسٹر ڈیوڈ کو امید ہے کہ آپریشن کے بعد یہ ٹرانسپلانٹ ان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے میں مدد دے گا۔ ان کو سرجری سے قبل 6 ہفتے تک ہسپتال کے بستر پر ایک مشین سے منسلک رکھا گیا جس نے مسٹر بینیٹ کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق اس ٹرانسپلانٹ کی اجازت بہت سوچ و بچار کے بعد دی گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس ٹرانسپلانٹ کی اس لیے اجازت دی گئی کہ بہت سے لوگ ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں موت کو گلے لگا لیتے تھے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے سور کے دل کی انسانی جسم میں ٹرانسپلانٹیشن کو ناکام اور ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اگر ڈیوڈ بینیٹ کا یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر برسوں کی یہ تحقیق اور اس کے نتائج دنیا بھر میں انسانی زندگیوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکی میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ڈیوڈ بینیٹ کی زندگی کو بچانے کے لیے یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں کو اس آپریشن کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اب اس آپریشن کو تقریباً 1 ماہ ہو چلا ہے اور مسٹر ڈیوڈ بینیٹ بالکل فٹ اور صحت مند ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔